اس کا 11 باب اس کی 1 آیت سے لے کر ہم 7 آیت تک پڑھیں۔ کلام سے پڑھیں گے ہوسیا 11 باب اس کی پہلی آیت۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے باخور جلایا۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود یہ کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبوئیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت متسن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہیں کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں۔ تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خدا کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کامتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندہ کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کامتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا۔ خدا فرماتا ہے۔ کام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی بات۔ خداوند کا شکر۔ آج ہم سیکھتے ہیں گردن کش لوگوں کے لیے خدا کی محبت۔ گردن کش لوگوں کے لیے خدا کی محبت۔ خدا ہے کہ جو بہت مہربان ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اور اپنے لوگوں کی جو ہے وہ نگہبانی کرتا ہے، اور کبھی ہم سے وہ دستبردار نہیں ہوتا۔ ہاللیلویہ۔ یہ اس کی محبت ہے جو بیان سے کیا ہے باہر ہے۔ اس کی محبت یوں کہ انسان اتنی غلطی اتنی خطا کر کے جب اس کی قربت سے دور چلا گیا تو خدا نے نہیں چاہا کہ یہ میری قربت سے کیا رہے دور۔ خدا نے انسان کو پھر اپنی محبت میں رشتوں کی ڈوریوں میں رشتوں کے ناطے سے کھینچ کر اپنے پاس لیا۔ جب خدا نے دیکھا کہ انسان ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے اور میری قربت سے دور رہ کر یہ اس کی حالت جو ہے بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس سے اپنی محبت کو یوں ظاہر کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہی بخشا، اور اس کے بیٹے نے آ کر ہمیں گناہ سے، بدیوں سے، حد تک کے بوجھ سے، حد تک کی مشکل سے، حد تک کی مصیبت سے نکال کر اس سے ہمیں ابدی بادشاہی میں کیا کر دیا، ہاللیلویہ، اور ہمیشہ کی زندگی دے دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی محبت ہے جو بیان سے کیا ہے باہر۔ ہم اس کی محبت کا جتنا بھی اقرار کریں کہ وہ بے بیان ہے پھر بھی کم ہے۔
پھر بھی کیا ہے کام کرتا، کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت رکھتا ہے۔ اور اس سے کہتا ہے کہ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے اس سے محبت رکھی، میں نے اس سے کیا رکھی؟ محبت رکھی، اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر دور ہوتے گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے پہلے سے یسایہ اس بات کی پیشین گوئی کرتا، اس نے اپنے بیٹے کو کہاں سے بلایا ہے؟ مصر سے بلایا۔ جب ہیرودیس کے پلان میں کہ بچوں کو قتل کر ڈالے تو فرشتہ نے آ کر یوسف سے کہا کہ بچے کو لے کر مصر میں چلو۔ جب وقت ہو گیا تو پھر فرشتہ نے کہا کہ اس کی جان کے خواہ جو ہے مر چکے ہیں، اب تو واپس چلا جا۔ لیکن وہ آنے سے ڈرا اور مصر میں سے آ کر وہ کانائی گلیل کے علاقہ میں اس شہر میں رہنے، ناصرت شہر میں کیا کرا؟ رہنے لگا۔ علاقہ جو کانا گلیل کا تھا اور شہر کا نام ناصرت۔ اس سے اپنے بیٹے کو اس لیے بلایا تاکہ لوگ نجات پائیں، لوگ زندگی پائیں، لوگ اپنے گناہ سے چھٹکارا حاصل کریں اور لوگ ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہو جائیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنی بری روش سے باز نہ ہو۔ انہوں نے جو ہے جگہ جگہ اپنی قربانیاں گزرانی، اور انہوں نے بت بنائے، تراشی ہوئی مورتیں بنائی، استارات کی دیویوں کے آگے، بلیب کے بتوں کے آگے، اور انہوں نے بال کے بہت سارے جو ہے انہوں نے مندر بنائے، بت بنائے، تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلائے۔ اور اس سے بھی خداوند اس سے پھر کہتا ہے کہ میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں۔ اے بنی نوع انسان واپس لوٹ، اے بنی نوع انسان واپس لوٹ۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ برگشتہ فرزندو واپس آ جاؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چاہتا ہوں۔ انسان ہے کہ جو برگشتہ ہو چکا، اس کی قربت سے دور چلا گیا، اس کے باوجود بھی خداوند نے میں نے ہی افرایم کو چلنا سکھایا اور میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی ان کو صحت بخشی۔ جب مصر میں یعقوب پہنچا، اور یعقوب کے پہنچنے سے پہلے ہی مصر میں یوسف موجود تھا، اور یوسف کے دو بیٹے تھے۔ کتنے؟ دو بیٹے تھے، منسی اور افرایم۔ یعقوب نے جا کر کہا کہ یہ اب تیرے بیٹے نہیں بلکہ میرے بیٹے، یہ تیرے بیٹے نہیں میرے بیٹے۔ تب یعقوب نے جب برکت دینا چاہیے اور یوسف اپنے بیٹے کو برکتوں کے لیے اس کے پاس لایا، تو منسی کو دائنی طرف کھڑا کیا اور افرایم کو بائیں طرف۔ لیکن خدا کی مرضی تھی کہ وہ افرایم سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا، اس کی محبت تھی، اسے اس سے چلنا سکھایا تھا، اپنی گود میں اٹھایا تھا، اس سے محبت کی تھی۔ جب برکت کی باری آئی تو یوں کر کے ہاتھ رکھ لیے یعقوب۔ یوسف نے کہا بابا جی، ابو جی، یا جو کچھ بھی لفظ استعمال اس کے لیے، آپ غلط کر دیں، آپ غلط کر دیں، آپ بات الٹا رکھ دیں، یہ ہے۔ اس سے کہا نہیں، یہ خدا کی طرف جس کو برکت ملنی تھی اس کو مل گئی، اور خداوند نے افرایم کو چھن لیا، خداوند نے اس کو برکت دی، خدا نے اس کو اپنے مذہب میں لے لیا، اور خدا کے دائنے ہاتھ کے نیچے افرایم آ گیا، اور افرایم کو خداوند نے بے حد پیار کیا۔ کہتا میں نے اس کو گود میں اٹھایا، میں نے اس کو صحت بخشی، اور میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ ایک ٹائم تھا کہ
इंसानी रिश्तों से क्या था, दूर था। इंसानी रिश्ते नहीं थे। अब्राहम तक इंसानी रिश्तों से क्या रहा, दूर रहा। लेकिन मूसा को खुदा ने आकर रिश्तों बताए और कहा, और एक दूसरे की इज्जत करना। ये तेरी पुप्पो है, ये तेरी मासो, ये तेरी ताई है, ये तेरी चाची है, ये तेरी ममानी है, ये तेरी बहन है। और सारे रिश्तों से जो खुदा ने आगाही कर दी, कहता मैंने इनको रिश्तों की डोरी से खींचा। मैं उनके हक में उनको उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानत हूँ। खुदावन ने उसके बेटे ने आकर इस जुए को तोड़ दिया, इस बोझ को तोड़ दिया, उससे मेरी और आपकी जान के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया और उस जुए को ताड़ फेंका और उस जुए से हमें निकाल लिया, उस गुनाह की कीस से निकाल लिया और उस बदी से, शैतान के हाथों जो मार खा रहे थे, सब कुछ उससे करके आप हमारे हक में हमारी गर्दन से जुए को क्या किया, ताड़ दिया। मैंने उनके आगे खाना रखा। क्यों खाना रखा? इसलिए कि दोबारे मिस्र को ये ना जाए, दोबारे गुलामी में ना जाए, उससे गुलामी से निकाल लिया, बल्कि उससे फरिश्तों का खाना इंसान को खिलाया और आसमान से क्या किया, मन बरसाया। इंसान से मन बरसाया, खुद खुदा ने इनके आगे खाना रखा। लो मेरे हाथ से खाओ। और बियाबान में इनको वो लिए फिरता रहा, गोद में ठाकर फिरता रहा, जिनको वो बादल और रात को आग का स्तूप बन के इनके साथ साथ चलता रहा। और इन्होंने कुछ भी बियाबान में अपना ना खोया, यहाँ तक के कपड़े पुराने ना, जूतियाँ ना टूटी। जिसकी मोहब्बत थी कि दोबारे मिस्र को ना जाए, इसलिए दोबारे गुलामी के, क्योंकि उससे गुलामी का जुआ क्या कर दिया, तोड़ दिया। वो फिर मुल्क के मिस्र में ना जाएंगे, बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। इन्होंने वापस आने से इनकार किया था। हाय वो रोटियां, हाय वो हंडियां, हाय वो गोश्त जिस पर हंडियों के पास बैठकर हम तो खाते थे, हम तो उस गुलामी में ही अच्छे थे, हम बियाबान में क्यों मरने के लिए। बहुत कुछ खुदा के जोर बुढ़ बुलाते रहे, जिसके बावजूद भी खुदा अपनी मोहब्बत इनको जताता रहा, बल्कि मोहब्बत से मोहब्बत इनसे करता और ये फिरता रहा। आज इंसान क्या उस मोहब्बत को भूल गया? उस मोहब्बत को आज का इंसान नहीं जानता कि उसकी बेबयान मोहब्बत मेरे कुलसुम को दो हिस्से कर देना, बियाबान में चट्टानों का पानी देना, मन बरसाना। आज इंसान क्यों फिर उसके ने अपने बेटे को अब इस मोहब्बत से भेज दिया, जहाँ से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी दे दी। उसकी मोहब्बत से आज भी करते रहे, जिससे हमारा जुआ तार दिया, जिससे का तमाम हुआ और बीच को एड़ी के नीचे कुचल दिया, मौत और कब्र पर फतह पाई और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और हमारी जुदाई की दीवार डाल दी। ये इसकी मोहब्बत कम है, बेबयान मोहब्बत है आज के इंसान के लिए। लेकिन आज का इंसान है कि उसकी कुर्बत से दूर है, आज का इंसान है कि रूह कुदरत से खा लिया, आज का इंसान पाकरू के करीब नहीं आता, पाकरू को अपनी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं करने देता, रूह कुदरत के मसब नहीं चलता, पाकरू को जो है अपनी ज़िंदगी में उस तरह काम नहीं करने दे रहा। खुदा का शुक्र बाप का कि जिसने अपना एक लौता बेटा बख्शा, शुक्र उसके बेटे का जिससे हमारे लिए रूह कुदरत को भेजा ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। उसके पाकरू से आज भी लोग खाली, पाकरू हम सबके अंदर है, लेकिन उसके पाकरू से क्यों एक बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, फिर शराब पीते हैं, फिर नशा करते हैं। क्या पाकरू उनके अंदर काम करेगा? खुदा की मोहब्बत उनके अंदर काम करेगी? नहीं करेगी। रूह कुदरत उनसे रंजीदा है, रूह कुदरत उनके अंदर जो है जो अफसुदा है और वो जो बुझ गया है, काम नहीं कर रहा। लेकिन पाकरू उन जिंदगियों के अंदर काम करता जो पाकरू से को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए को जानते हैं कि पाकरू हमारा मदद कर रहा है, पाकरू हमारी गाइडेंस है, पाकरू हमारी हेल्प लेना है, पाकरू हमारी कुव्वत है, पाकरू हमारा मसा है, पाकरू के वसीला से हमने कुव्वत पाई, पाकरू के वसीला से हम ज़मीन की इंतहा तक उसके क्या है दुआ। हालेलुया, हालेलुया।
اور اس طور سے آج کا انسان جو ہے فجر کے زمانہ میں بھی اس کی قربت سے دور ہے اور اس کی قربت کو نہیں جان رہا کہ اس نے کس طرح انسان سے محبت کیا اور کیسے انسان کا گردن کش ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے بے بیان کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اے افراہیم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں، اے اسرائیل، میں تجھ کو کیوں کر ترک کروں، میں کیوں کر تجھے ادم کی مانت کروں اور سنویب کی مانت بناؤں۔ میرا دل مجھ میں ہیچ شفقت مجنون ہے، میری شفقت مجنون ہے۔ کیوں میں آپ کو چھوڑ دوں، کیسے میں آپ کو چھوڑ دوں؟ میں نے آپ سے محبت رکھ کیا، میں نے آپ کو نکالا، میں تجھے مصر کی غلامی سے لے کر آیا، میں نے اپنا بیٹا بخش دیا، میں نے تیرے کو نجات کا راستہ دکھایا، میں نے تیرے لیے پلان بنایا ہے کہ تو زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ ہم تو اس سے دور بھی چلے جائیں اور پھر بھی اس کی نگاہ ہم پر ہے، پھر بھی وہ ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے اور پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا جائیں واپس، اور پھر اس کی قوت جو ہے وہی باپ تخت پر بیٹھا ہے اور بیٹا جو ہے دانی طرف بیٹھا ہے۔ روح القدس تمہارے اندر فوراً کتنی جلدی کام کرتا ہے روح القدس، جیسے آپ کے خون کی بیل آپ دباتے ہیں، خون کی بیل فوراً یسوع مسیح کے پاس آپ کی درخواست پہنچتی ہے اور بیٹا ہماری بات سے کیا کرتا، شفاعت کرتا، ہم برکت پاتے ہیں۔ لیکن روح القدس سے جو لوگ خالیاں، جن کے اندر پاک روح نہیں ہے اور پاک روح سے خالیاں، وہ اپنی دعا کا جواب نہیں پاتے، وہ اپنی دعا کا جواب نہیں، کیونکہ روح القدس کام نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے بہت دعائیں کیا، بھائی صاحب ہم بہت خدا کے ضرور جھکے ہیں، بہت کچھ کیا، لیکن ہماری دعا کا جواب نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دعا کا جواب ملے اور دعا برکت پائیں تو پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر کیا کرنے کے کام کرنے، آپ کے اندر روح القدس ہے نا، آپ پاک روح سے مامور ہیں، جب روح القدس سے مامور ہیں تو یقیناً طور پہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ہم ایسے ہی آپ کلام پڑھیں گے اس کی سمجھ آئے گی، آپ گفتگو کریں گے تو باعث سے برکت ہوگی، آپ اپنا کام کریں گے آپ کام میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ پاک روح آپ کی کیا کرتا ہے، سجا۔ بہت دفعہ خادم کہتے جی میں اپنی کلیسیا کو تیار کر رہا ہوں، بپتسمے کے لیے تیار کر رہا ہوں، بپتسمہ دینا اس بات کے لیے تیار کر رہا ہوں، 2 مہینے ہو گئے میں بپتسمہ میسج دے رہا ہوں، میسج تو دے رہے کیا پاک روح ان کے زندگی میں کام کر رہا، روح القدس اس کی گائیڈنس کر رہا، روح القدس ان کے اندر ہے۔ جب پاک روح زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر جب 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوتا ہے، 120 لوگ جو اسی وقت پاک روح سے مامور ہوتے ہیں اسی وقت کام کرتے ہیں، روح القدس کام کرتا اور 3000 لوگ بپتسمہ لیتے اور توبہ کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ تیاری تھی، روح القدس نے کام کیا۔ جب روح القدس کام کرتا پھر ہم یہی توبہ کا وقت ہے اور یہی آپ کی نجات کا ٹائم، یہی توبہ کا ٹائم، یہی نجات کا ٹائم وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانو۔ اور جب حبشی کھوجا جا رہا تھا اور اس صحیفہ کو پڑھتا ہوا پھر بس جیسے اس کے ساتھ ملا، اس کو جس کو پڑھتا جانتا بھی ہے، اس سے کہا کیوں کہا جب تک مجھے جیسے سمجھایا، اس سے کہا روکو ذرا رات کو، کیوں بھائی کیا ہوا، پانی بھی موجود ہے آپ بھی مجھے، اب کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے، کون خدا کی محبت سے ہمیں روکے گا؟ جب روح القدس ہمارے اندر ہے، پاک روح کا مسا ہمارے اندر ہے، تو پھر کوئی بھی ہمیں جو ہے خدا کی محبت سے نہیں روک سکتا، نہیں تو ہم برگشتہ ہے، اس کی وہ محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں، پستش کریں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج وہ پھر سے جو ہمارا مضمون ہے کہ خدا گردن کش لوگوں سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، قرآن گردن کش لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کی قربت سے دور ہے، پاک روح سے خالیاں، روح القدس کے مسا سے خالیاں، پاک روح کو زندگی کے اندر دعوت دیں، پاک روح سبا جائیں، کیونکہ اب جو آئے گا تو پھر جب ہم پاک روح سے خالی ہو گئے تو پھر ہمارے لیے رونا اور دانتوں کا پیس ہوگا، کیونکہ اب جو آئے گا تو یقیناً تو شیر ببک کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے اس کے اور مصر سے پرندوں کی طرح اور سور کے
मनुष्य कबूतर की मानद कांपते हुए आएंगे और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा। खुदाम फरमाता है, ये खुदाम का वादा कि मैं तुमको उनके घरों में उनको बसाऊंगा। बसाऊंगा। किनको? जो पाक रूह से भरे, जो रूह कुदस से मामूल है, जिनके अंदर रूह कुदस काम कर रहा, जो खुदा के साथ वफादार, वही जिंदगी पाएंगे, अपनी जिंदगी पाएंगे और हमेशा की जिंदगी, और इस मोहब्बत में बने रहे। काश कि हम सबको खुदा खुदा का शुक्र। आमीन।